الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحادية عشرة يستحب الإمساك بالنية لأنه عبادة في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول وإن كان قبل الزوال أو بعد الزوال وإن كان قبل التناول ويجوز للمسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص وإن علم بوصوله قبله فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره كما يتخير بين نية المقام المسبغة للصوم وعدمها. آج جو ہے وہ 11واں نمبر مسئلہ، اس میں شہید اول یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پہلے اس بات کا علم ہے کہ اگر مسافر کا عذر جو ہے وہ زوال سے پہلے زائل ہو جائے، یعنی سفر ختم ہو جائے، اسی طرح مریض کا مرض جو ہے وہ زوال سے پہلے زائل ہو جائے اور مرض ختم ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تو ان دونوں صورتوں میں اگر انہوں نے کوئی چیز تناول نہیں فرمائی، زوال سے پہلے ختم ہو گیا اور کوئی چیز تناول نہ فرمائی ہو، تو اس صورت میں ان پر روزہ رکھنا واجب. ابھی باقی جو دو صورتیں رہتی ہیں وہ کون سی؟ زوال کے بعد، یعنی عذر ختم، مریض صحت یاب ہو گیا لیکن زوال کے بعد. مسافر سفر سے لوٹ کر آیا لیکن کب؟ زوال کے بعد. اسی طرح زوال سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے عذر ختم ہو گیا لیکن مسافر نے کوئی چیز جو ہے وہ سفر میں گھر پہنچنے سے پہلے کوئی سفر میں چیز کھا لی. اسی طرح ہی مرض جو ہے وہ زوال سے پہلے ختم ہو گیا لیکن مریض نے زوال سے پہلے کوئی چیز کھا لی، تو ان دونوں صورتوں میں ان پر روزہ رکھنا واجب نہیں. مصنف فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ روزہ رکھنا ان کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے مستحب ہے کہ امساک کریں، اور یہ امساک عبادت شمار ہوگا. جب یہ امساک اگرچہ روزہ نہیں لیکن عبادت ہے، اور لہذا آپ کو پتہ ہے کہ ہر عبادت کے لیے قصد قربت شرط ہے، لہذا یہاں پر بھی جو ہے قصد قربت کرنا ضروری ہوگا تاکہ جو ہے آپ کو ثواب ملے. یہی مسئلہ ہے. دیکھیے، یستحب الامساک بالنیہ، یعنی امساک کرنا مستحب ہے، یعنی کھانا اور پینا چھوڑ دینا، جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ان کو چھوڑ دینا نیت کے ساتھ، قصد قربت کے ساتھ، تب مستحب ہوگا. کیوں؟ یہ جو کہا نا کہ نیت کے ساتھ امساک کریں مستحب ہے، کیوں؟ لأنہ عبادت، اور عبادت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر عبادت جو ہے وہ محتاج ہے قصد قربت. یستحب الامساک فی المسافر، مسافر کے لیے بھی یہ مستحب ہے، والمریض، مریض کے لیے بھی یہ امساک مستحب ہے. کب؟ بزوال عذرہما، جب ان کا عذر جو ہے وہ زائل ہو جائے. کب؟ تناول کے بعد زائل ہو جائے. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ زوال، اگرچہ یہ کیا ہو زوال سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پہلے تناول کر لیا ہے تو ابھی امساک مستحب ہوگا. اگر زوال سے پہلے ختم ہو جاتا عذر اور تناول نہ کیا ہو تو پھر روزہ واجب ہوتا، نہ کہ امساک مستحب ہوتا. او بعد زوال، یا عذر ختم ہوا ہے کس کے بعد؟ زوال کے بعد. اگرچہ ابھی اس صورت میں کوئی چیز کھائی پی نہ ہو تو روزہ واجب نہیں، پھر بھی امساک کیا ہوگا؟ او بعد زوال، یعنی یستحب الامساک فی المسافر والمریض بزوال عذرہما بعد زوال، زوال کے بعد. وَإِنْ كَانَ قَبْلَ، تناول کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا پھر بھی وہ روزہ تو ان پر نہیں ہوگا لیکن امساک پھر بھی مستحب. وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ، اگر ابھی علیحدہ مسئلہ ایک اور بیان ہو رہا ہے. کوئی مسافر سفر میں ہے، کربلا گیا ہوا ہے، ہدیہ پہنچا ہے، اور اسے یہ پتا ہے کہ زوال سے پہلے میں نجف پہنچ جاؤں گا، نجف میں رہنے والا، اسے علم ہے کہ زوال سے پہلے نجف کی جو حد طرف اس میں پہنچ جاؤں گا. زوال سے جب پہلے پہنچ جائے گا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. تو کہتے ہیں اس صورت میں بھی اسے اختیار ہے
اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کو علم حاصل ہو گیا ہے تو کوئی چیز درمیان میں نہ کھائے پیے اور آ کر ادھر روزہ واجب پورا کر دے، نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اس سے اختیار ہے کہ درمیان میں کوئی چیز کھا پی لے، جس کے نتیجے میں اگر وطن آ کر پہنچے گا اگرچہ زوال سے پہلے پھر بھی روزہ واجب ہے۔ اور اسی طرح دوسرا بھی اختیار ہے کیا کہ وہ جو اگر اسے علم حاصل ہو گیا کہ زوال سے پہلے پہنچ جاؤں گا تو اس صورت میں کوئی چیز کھائے پیے نہیں اور روزہ جو ہے وہ پورا کرے گا۔ یعنی اس صورت میں جب اسے علم ہو کہ میں زوال سے پہلے پہنچ جاؤں گا اپنے وطن میں، اسے اختیار ہے کہ کوئی چیز کھائے پیے یا جو نہ کھائے پیے تاکہ روزہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح مسافر کے ہاتھ میں ایک بھی اختیار ہے، وہ کون سا؟ کسی جگہ پر اگر 10 دن رہنے کی نیت کرے تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ اگر جو 10 دن رہنے کی نیت کرے تو روزہ قصر ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اچھا، وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ، جائز ہے مسافر کے لیے التناول، تناول یعنی وہ جو چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں ان کو انجام دینا، قبل بلوغ محل ترخص، لیکن حد ترخص سے پہنچنے سے پہلے، ترخص میں پہنچنے کے بعد یہ کر نہیں سکتا کیونکہ بعد میں روزہ واجب ہے۔ وَإِنْ عُلِمَ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، اگر وَإِنْ عَلِمَ، اگر کہ مسافر جانتا ہو بوصول المسافر قبل زوال، قبل زوال حد ترخص تک پہنچ جائے گا پھر بھی کر سکتا ہے۔ فَيَكُونُ ایجاب الصوم، بس نتیجہ کیا نکلا کہ صوم کا واجب ہو جانا منوط ہو جائے گا، معلق ہوگا، موقوف ہوگا کس پر؟ بے اختیاری، اس کے اپنے اختیار میں ہوگا۔ اگر کھائے پیے گا تو روزہ واجب، اگر کھایا پیا نہیں اور پہنچ گیا حد ترخص میں تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ واجب۔ کما یتخیر، اس کی تشبیہ دے رہے ہیں جس طرح کما یتخیر المسافر بنیت المقام المسوغۃ للصوم و، جس طرح مسافر کو اختیار ہوتا ہے کیا کہ رہنے کی نیت کرے، ایسے رہنے کی نیت جو مسوغ ہے۔ مسوغ کب ہوتی ہے؟ یعنی مسوغ للصوم، صوم کو جائز کرا دیتی ہے کب؟ جب 10 دن کی ہو، کم رہنے کی نیت ہے وہ عدم یا نیت نہ کرے، اگر نیت کرے گا تو روزے واجب، اگر نہیں کرتا تو روزے رکھنا واجب نہیں ہوں گے بلکہ کر سکتے ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ اصل میں علیحدہ مسئلہ، ایک تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ جو کہا نا کہ اگر اس کو اسے علم ہو جائے کہ حد ترخص جو ہے وہ پہلے پہنچ جاؤں گا زوال سے پہلے، تو ایجاب اس کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ اگر کھائے گا پیے گا تو واجب نہیں ہوگا، اگر کھایا پیا نہیں تو حد ترخص میں پہنچنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ آیا کوئی اور بھی مثال ہے کہ مسافر کے ہاتھ میں ہو جائے ایجاب؟ کہتے ہیں کہ مسافر ایک اور بھی مثال موجود ہے، وہ کون سا؟ اگر کسی جگہ میں جاتا ہے اور وہاں پر اگر 10 دن رہنے کی نیت کرے گا تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ اگر نہ کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اسے جو ہے وہ قصر ہو جائے گا، روزہ واجب نہیں ہوگا۔ یعنی وہ فقط تشبیہ دے رہے اس چیز میں کہ یعنی ایسی صورت جس میں روزے کا وجوب اور عدم وجوب کس کے اختیار میں ہو؟ مسافر۔ وَكَذَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تَزُولُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مُطْلَقًا كَذَاتِ الدَّمِّ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ۔ اور سی چیزیں آپ کو پہلے مسئلہ انشاءاللہ یاد ہوگا، ہم نے یہ کہا تھا کہ مسافر اور مریض اگر عذر زوال سے پہلے زائل ہو جائے تو روزہ واجب، لیکن زوال کے بعد ہو گیا تو روزہ کیا ہوگا؟ قصر۔ لیکن ان کے علاوہ باقی جو ذوی الاعذار جو صاحب عذر ہیں، کون سا؟ بچہ ہے یا جو حائضہ عورت ہے، مجنون، مغمى علیہ، کافر وغیرہ، ان میں ہم نے کیا کہا تھا کہ چاہے ان کا عذر زوال سے پہلے زائل ہو جائے یا زوال کے بعد ان پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اس صورت میں ان کے لیے پورے دن میں کسی وقت بھی اگر عذر زائل ہو جائے تو روزہ واجب نہیں بلکہ امساک کیا ہو جائے گا؟ مستحب۔ لکل وقضا، اسی طرح ہی یستحب الامساک، امساک مستحب ہے کس کے لیے؟ لکل من، ہر اس شخص کے لیے، سلف جو گزر چکے، پہلے ہم نے یہ بیان کر دیا۔ وہ کل من کون ہے؟ من ذوی الاعذار جو صاحب عذر ہے، التی تزول، التی یعنی وہ عذر زائل ہو جاتا ہے فی اثناء دن کے درمیان میں، دن کے درمیان میں یہ نہیں زوال کے وقت، زوال سے پہلے یعنی پورے دن میں، اثناء یعنی پورے دن میں۔ قضات مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد، روزہ واجب ان پر نہیں۔ قضات الدم، جس طرح جو عورت صاحب خون یعنی حائضہ یا نفسا، وصبی بچہ، بچہ جب کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے لیکن فجر کے بعد،
والمجنون مجنون جو ہے وہ صحیح ہو جائے لیکن یہ جنون ختم ہو جائے اور عاقل ہو جائے کب؟ فجر کے بعد دن کے کسی بھی وقت میں. والمغمى علیہ بے ہوش آدمی ہوش میں آ جائے. والکافر اور کافر مسلمان ہو جائے دن میں کسی بھی وقت تو اس پر روزہ واجب نہیں. روزہ کب واجب ہوتا؟ جب طلوع فجر سے پہلے جو ہے مسلمان ہو جاتا. طلوع فجر کے بعد ہوا ہے تو روزہ واجب نہیں لیکن امساک جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن مستحب کب ہے؟ جب نیت کرے قربۃ الی اللہ. الثانیۃ عشرۃ لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفہ. اگر یہ بھی بہت ہی آسان سا مسئلہ وہ کیا ہے کہ جو مہمان ہے وہ میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ مکروہ ہے اس کے لیے. جی مستحب روزہ ہے. مستحب روزہ جو ہے مہمان کے لیے میزبان کی اجازت کے بغیر رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. اس میں فرق نہیں کہ ایک دن پہلے ہی مہمان کے یہاں پہنچ چکا ہو کل آیا ہے تو آج کیا روزہ رکھ رہا ہے. یہ اس صورت میں بھی مکروہ ہوگا اگر اس کی اجازت کے بغیر رکھ رہا ہے. یا آج جو ہے روزے کے ساتھ ہے مستحب روزے کے ساتھ ہے ابھی پہنچ گیا ہے تو ابھی بھی جو ہے وہ روزے کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اس سے کیا کرے ضرور اذن لے. یعنی اگر اذن نہیں لیتا یعنی اس سے نہیں پوچھتا کہ میں روزہ باقی رکھوں یا رکھوں ایسے ہی رکھ لیتا ہے باقی رہتا ہے اس روزے پر تو یہ روزہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا مکروہ ہو جائے گا. دیکھیے بات لا یصوم الضیف روزہ نہیں رکھے گا. روزہ نہیں رکھنا ہے یعنی اس سے کیا مراد ہے یعنی مکروہ روزہ. یہ نہیں ہے کہ نہیں یعنی صحیح نہیں یہ مراد نہیں بلکہ روزہ کیا ہو جائے گا مکروہ ہوگا. بدون اذن مضیف ہی اسی کے یعنی میزبان کی اجازت کے بغیر. وان جاء نہارا معلم ہاں اگرچہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دن پہلے آ چکا ہو بلکہ کیا وان جاء نہارا یعنی جس دن کا روزہ رکھا ہوا ہے اسی دن آ جائے. معلم تزل الشمس اور ابھی تک جو ہے وہ سورج جو زوال بھی نہ ہوا ہو تو اس سے پہلے اگر یہ روزے پر باقی رہنا چاہتا ہے تو اس سے اذن لے اسی میزبان سے. اگر اذن نہیں لے گا تو پھر مکروہ ہوگا. ما احتمال ہی مطلقاً احتمال یہ ہے کہ مطلقاً یعنی کیا چاہے زوال سے پہلے آئے چاہے زوال کے بعد آئے پھر بھی کرہا تب ختم ہوگی جب میزبان سے اجازت لے. عملاً باطلاق نص عمل کرتے ہوئے کس پر آگا نص کی. نص میں مطلق ہے. کیا نص میں مطلق ہے یعنی مہمان کے لیے ضروری ہے جو مستحب روزہ رکھ رہا ہے کہ وہ اجازت لے اپنے میزبان سے. اس میں زوال سے پہلے کی یا زوال کے بعد کی کوئی قید ذکر ہے نہیں. سوال یہ مکروہ کیوں ہے؟ قرات کی بعض نے علت بیان فرمائی ہے. وہ علت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میزبان جو ہے اس نے اس کے لیے کوئی غذا تیار کی ہو. اگر یہ روزے کے ساتھ ہوگا تو وہ غذا کیا ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی اور ضائع کرنا صحیح نہیں ہے لہذا مکروہ ہو جائے گا. اسی لیے شرط ہے کہ میزبان سے کیا لے اجازت لے تاکہ اس کے مطابق وہ بندوبست کرے. وکیل بالعکس وہ مروی ایذن لیکن کل من ذکرہ اور بعض نے عکس میں بھی کہا ہے کہ مکروہ. عکس میں مکروہ یعنی کیا یعنی میزبان اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی میزبان مہمان سے اجازت اور اذن لینی چاہیے. اس کی علت کیوں بھائی یہ کیا کہ اگر اذن نہیں لیتا اور وہ مہمان کی اذن کے بغیر مسافر روزہ رکھتا ہے تو وہ مکروہ ہے. کراہت کی علت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کراہت کی علت یہ ہے کہ اگر میزبان کو روزہ ہو تو مہمان جو ہے وہ کھانا کھانے میں غذا کھانے میں شرم کرے گا اور یہ صحیح نہیں ہے. لہذا میزبان بھی اگر روزہ مستحب رکھے تو مہمان سے اذن لے لے. وکیل بالعکس بعض نے عکس کے بارے میں بھی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ عکس یعنی کیا یعنی مضیف کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے ضیف کی اذن کے بغیر. وہ مروی ایذن شارح فرماتے ہیں یہ بھی روایات میں موجود ہے لیکن اس کا ذکر جو ہے بہت تھوڑے علماء نے کیا ہے. ولیکن کل من ذکر بہت تھوڑے من وہ اشخاص جس نے عکس کو ذکر کیا بہت تھوڑے. والمرأة والعبد بل مطلق المملوك بدون اذن الزوج والمالك والولد وان نزل بدون اذن الوالد وان الا يحتمل اختصاصه بالادنى فان صام احد بدون اذن کرے. آسان سا مسئلہ کیا ہوگا کہ زوج کی اذن کے بغیر اسی طرح غلام آقا کی اذن کے بغیر اور جو ہے وہ بچہ اپنے باپ یا باپ کے علاوہ جو ہے وہ دادا اس کی اذن کے بغیر جو ان کا روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا مکروہ شمار ہوگا.
والمرأۃ والعبد بالمطلق المملوک، یعنی زوجہ اور اسی طرح غلام، غلام بلکہ مطلق مملوک، یعنی چاہے غلام و مذکر ہو یا کنیز ہو، مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں۔ مطلق مملوک سے مراد یہی ہے، غلام مطلقاً، چاہے وہ مؤنث ہو چاہے مذکر ہو۔ بدون اذن زوج، یعنی یہ عورت روزہ رکھے، زوجہ روزہ رکھے زوج کے اذن کے بغیر، عبد روزہ رکھے مالک کی اذن کے بغیر۔ ولل ولد، اور اسی طرح ہی ولد بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، وَإِن نزل، اگرچہ وہ نازل ہی کیوں نہ ہو، یعنی پوتا ہی کیوں نہ ہو۔ بدون اذن والد، والد کی اذن کے بغیر۔ وَإِن علا، والد علا ہی کیوں نہ ہو، ولد ہی کیوں نہ ہو، یعنی دادا ہی کیوں نہ ہو۔ وَيَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَدْنَىٰ، کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو والد آیا ہے، اس سے احتمال یہ کہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ ادنا کے ساتھ، یعنی اگر اس شخص کا بچے کا باپ ہے تو باپ سے اذن جو ہے وہ ضروری ہے، اس صورت میں اگر اذن نہیں لیتا تو مکروہ ہوتا، لیکن دادا کی اذن ضروری نہیں ہے، اگر دادا کی اذن کے بغیر بھی روزہ رکھ لے تو قرار شمار ہے نہیں۔ فَإِنْ صَامَ أَحَدُهُمْ، اگر ان میں سے یہ جو ہم نے ذکر کیے ان میں سے کوئی بھی ایک روزہ رکھ لے، ان چاروں میں سے اگر مہمان بدون اذن میزبان، زوجہ بدون اذن زوج، عبد بدون اذن مولا، اور اسی طرح ولد بدون اذن والد، ان میں سے کوئی ایک بھی روزہ رکھ لے بدون اذن کرے تو یہ کیا شمار ہوگا؟ مکروہ۔ لیکن ایک یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کہا کہ لا یصوم، یہ روزہ جو ہے وہ لا یصوم الضیف، ضیف روزہ نہیں رکھے گا، نفی ہے یہاں پر، نہیں رکھے گا یعنی صحیح نہیں ہوگا۔ مصنف کی مراد یہ اشارے ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے یعنی صحیح ہو جائے گا، یہ آپ نے کہا سمجھا، وہ نفی ذکر کیا لا یصوم، وہ روزہ نہیں رکھے، تو یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکروہ ہوگا، روزہ صحیح ہوگا، وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ بعد والی جو عبارت آ رہی ہے مصنف کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عبارت قرینہ بن رہی ہے کہ لا یصوم سے مراد یہ مراد نہیں ہے کہ روزہ صحیح نہیں، بلکہ کیا مراد ہے کہ روزہ مکروہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ بعد والی عبارت جو آئے گی اس میں مصنف نے کہا ہے کہ عدم والاولا عدم انعقادی، یعنی روزہ منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ جو صورت ہے اس میں روزہ منعقد ہے لیکن روزہ کیا ہے؟ مکروہ ہوگا۔ اگر یہ بات سمجھی آپ نے، کیا اشکال کیا ہوا کہ لا یصوم، لا یصوم یعنی آپ یہ نہ کہیں کہ لا یصوم سے مراد یعنی مکروہ ہے، بلکہ کیا روزہ ہے ہی نہیں، اصل صحیح نہیں ہے۔ اشارے پر اگر کوئی یہ اعتراض کرے صحیح نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مصنف کی مراد کیا ہے کہ صحیح نہیں بلکہ یہ نہیں بلکہ کیا ہے روزہ مکروہ، تو اس کے جواب میں اشارے فرماتے ہیں کہ لا یصوم سے میں نے جو مراد لی ہے کہ مکروہ ہے، عدم صحت مراد نہیں۔ کیوں کہ بعد والا جو ایک پیرا آ رہا ہے، ایک لائن آ رہی ہے، اس میں مصنف علیحدہ ایک حکم فرما رہے ہیں، کیا؟ عدم انعقادی، عدم صحت کا حکم علیحدہ فرمایا ہے بعض چیزوں کے لیے۔ اگر یہاں پر بھی عدم صحت ہوتا تو اس کے لیے کیا کہتا؟ عدم انعقاد کہتا، وہاں علیحدہ ذکر کرنا، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر عدم صحت مراد نہیں بلکہ مکروہ ہونا مراد ہے۔ والاولا عدم انعقادی مع النہی لما روی من ان الضیف یکون جاہلا والولد آکن والزوجۃ عاصیا والعبد عابکا۔ دیکھیں دو صورتیں، ایک مرتبہ تھوڑی توجہ کیجیے گا، ایک مرتبہ مہمان میزبان سے اذن نہیں لیتا، بچہ باپ سے اذن نہیں لیتا، زوجہ زوج سے اذن نہیں لیتی، اسی طرح عبد اپنے مولا سے اذن نہیں لیتا، اذن نہیں لی۔ اس صورت میں اگر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا مکروہ۔ دوسری مرتبہ اس کے پاس گئے کہ ہمیں جو اذن دے دیں، انہوں نے کی نہیں، انہوں نے کہا کہ نہ رکھیں۔ دیکھیں پہلی صورت ہے اس میں پہلی صورت میں یہ گئے ہی نہیں، کچھ نہیں، نہ نہیں نہ عدم نہیں، تو کہا کہ روزہ ہو جائے گا مکروہ۔ دوسری مرتبہ اس کے پاس گئے پوچھنے کہ رکھوں یا نہ رکھوں، انہوں نے کہا کہ نہ رکھیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں روزہ مکروہ نہیں بلکہ اولا اور بہتر یہ کہ یہ ہم حکم لگائیں گے اصلاً روزہ صحیح ہی نہیں ہے، منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ روایات میں ہے، یہ روایات کا پیرا ہے، تھوڑا سا اس کا خلاصہ نکال کے یہاں پر رکھا ہے، کیا والاولا عدم انعقاد ہی کہ یہ صوم منعقد نہیں ہوگا۔ اولا یہ ہے کب مع نہیں، کب جب نہیں، نئی روایت والی نہیں بلکہ یہ مثلاً جو وہ مضیف نہیں کر دے، والد نہیں کر دے، یہ زوج نہیں کر دے، مالک نہیں کر دے، روک دے، اس صورت میں لما رویہ کیونکہ روایت کی گئی ہے کہ من ان الضیف یہ جو مہمان ہے یکون جاہلاً
مہمان جاہل شمار ہوگا اس صورت میں اگر اجازت نہیں کی صورت میں رکھے. ولدا آکن اور ولد کیا شمار ہوگا؟ آک نافرمان شمار ہوگا. باپ کہے کہ روزہ نہ رکھو اور یہ رکھ لے. وزوجت آسیتن اور زوجہ جو ہے وہ نافرمان شمار ہوگی. کب؟ جب زوج کہے کہ روزہ نہ رکھو اور زوجہ رکھ لے. والعبد آبکن اور عبد بھی جو ہے وہ آبک و نافرمان شمار ہوگا. کب؟ جب مولا کہے کہ روزہ نہ رکھو یہ روزہ رکھ لے. یہ روایت کے پورے تقریباً 2-3 لائنیں روایت کی بالکل بے عینی یہاں پر آ کر رکھی. لہٰذا اس صورت میں اگر نہیں کریں تو ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں. دیکھیے وَجَعَلْهُ أَوْلَى يُؤْذِنُ بِإِنْعِقَادِهِ. دیکھیے گا مصنف نے کیا کہا کہ بہتر یہ ہے کہ اولا ہو یہ ہے، یعنی اگر حکم لگائیں تو ان میں سے بہترین حکم یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ روزہ منعقد نہیں ہوگا. کہتے ہیں یہ اولا جو کہا ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسرا احتمال موجود ہے. وہ کیا احتمال؟ کہ منعقد ہو جائے. اگر ایک ہی مثلا یقینی احتمال ہوتا تو اولا نہ لاتا، بلکہ کیا کہتا؟ عدم انعقادی ماننا. یہ اولا جو کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا احتمال بھی موجود ہے کہ ممکن ہے کہ یہ روزہ صحیح ہو جائے. والاولا وجعلہ اولا یعنی عدم انعقاد کو مصنف نے کیا قرار دیا ہے؟ اولا. کہاں پہ؟ والاولا عدم انعقاد. یہاں پر اولا یوزن یہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں نشاندہی کرتا ہے کس چیز کی؟ بے انعقاد ہی کہ یہ روزہ منعقد ہو سکتا ہے. وفی الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا فی صحته والاقوى الکراہت بدون الاذن مطلقا فی غیر الزوجت والمملوک. دیکھیے گا یہاں پر مصنف نے کیا فرمایا کہ اگر یہ چاروں جو اشخاص ہیں اگر مولا سے اذن نہ لیں تو اس صورت میں روزہ ہو جائے گا مکروہ. لیکن اگر مولا کر دے نہیں تو روزہ مکروہ نہیں ہے بلکہ روزہ اصلاً سے صحیح نہیں ہوگا. یعنی اذن کو شرط قرار دیا ہے اس صورت میں جب مولا نہیں کرے، یعنی انکار کرے تو ہم وہاں پر یہ کہیں گے کہ روزہ صحیح نہیں. کیوں روزہ صحیح نہیں؟ مولا نے نہیں کر دی. اگر جو مولا نہیں نہ کرے تو پھر چاروں کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. یہاں پر کتاب لمحہ میں مصنف کی ہے. لیکن دروس میں کیا کہا ہے؟ دروس میں یہ کہا ہے کہ اگر والد، زوج اور جو ہے وہ والد، زوج اور مولا اگر یہ تینوں اشخاص نہیں کر دیں یہ تینوں اشخاص نہیں کر دیں تو پھر ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا بلکہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ بات. اس صورت میں جو مہمان کو اس نے کیا کر دیا؟ خارج کر دیا کہ اگرچہ مہمان کو نہیں بھی کرے پھر بھی روزہ مہمان کا مکروہ ہوگا لیکن روزہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن شہید ثانی جو ہے وہ اپنی نظر بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے زوج اور زوجہ، یہ زوجہ اور غلام، ان کے لیے ہر صورت میں چاہے اذن نہ لیں اصلاً یا اذن لیں مولا نہیں کر دے، دونوں صورت میں روزہ ان کا مکروہ نہیں بلکہ روزہ اصلاً صحیح ہی نہیں. بلکہ ان کا روزہ صحیح کب ہوگا؟ جب وہ اذن لیں اور مولا جو ہے وہ ان کے لیے مثبت جواب دے. دیکھیے وقت دروس اور دروس میں شہید ثانی اول نے کیا کہا؟ استقربا اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا فی الصحت. انہوں نے یہ کہا کہ قریب قرار دیا کس چیز کو؟ کہ والد، زوج اور مولا کی اذن شرط ہے کس چیز میں؟ فی صحت، روزے کے. اگر وہ اذن نہ لیں یا اذن لیں اور مولا نہیں کر دے تو ان تینوں کا روزہ صحیح ہی نہیں ہوگا. لیکن مہمان کو وہاں پہ خارج کر دیا، چاہے مہمان اذن نہ لے یا اذن لے لیکن مولا کیا کر دے؟ نہیں کر دے تو مہمان کا روزہ صحیح ہوگا لیکن مکروہ ہوگا. والاقوا، اقوا سے شہید ثانی کی نظر اقوا الکراہت بدون الاذن مطلقاً. اقوا یہ ہے کہ مکروہ ہے اذن کے بغیر مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے مولا نہیں کرے یا مولا نہیں نہ کرے. کس کے لیے؟ فی غیر زوجت والمملوک. لیکن یہ حکم زوجہ اور مملوک کے علاوہ کے لیے، یعنی کس کے لیے؟ بچے کے لیے اور مہمان کے لیے ہے کہ ان کے لیے دونوں صورت میں مولا نہیں کرے یا جو اصلاً وہ اجازت ہی نہ لیں، دونوں صورت میں مکروہ ہوگا. باقی فی غیر زوجت والمملوک، زوجہ اور مملوکہ میں کیا ہوگا؟ اگر مولا جو ہے وہ یا اذن نہ لے، اگر اذن لے تو وہ دونوں جو ہے وہ کیا کر دیں؟ انکار کر دیں تو ان کا سرے سے روزہ صحیح نہیں ہوگا. استضعافاً
دیکھیے آگا سید ثانی نے آخر میں کیا حکم فرمایا، انہوں نے علیحدہ علیحدہ کر دیا، مہمان اور بچے کو علیحدہ، زوجہ اور غلام کو علیحدہ کر دیا۔ مہمان اور بچے کے لیے کیا فرمایا، مہمان اور بچے کے لیے یہ کہا کہ اگر وہ اذن نہ لیں یا اذن لیں مولا نہیں کر دے، پھر بھی ان دونوں صورتوں میں روزہ صحیح ہے لیکن جو ہے وہ روزہ باطل ہے، یہ علیحدہ بات۔ اور ان کے لیے کیا کہا کہ ان کے لیے شرط صحت ہے، شرط صحت روزہ ان دونوں کا، زوجہ اور عبد کا تب صحیح ہوگا جب اذن لے اور مولا بھی مثبت جواب دے۔ اگر وہ اذن نہ لے یا اذن وہ لے لیکن مولا کیا کر دے نہیں، تو روزہ سرے سے کیا ہو جائے گا، بات۔ ابھی شہید ثانی سے سوال ہو سکتا ہے، تو ان کے پاس تو روایت تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بچہ جو ہے وہ اگر باپ کی اذن کے بغیر روزہ رکھ لے تو وہ آگ شمار ہوگا، مہمان جو ہے وہ اگر میزبان کی اجازت کے علاوہ روزہ رکھ لے تو وہ کیا نافرم، وہ شمار جاہل شمار ہوگا۔ تو اس کا کیا جواب ہے، کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لہذا ان کا روزہ صحیح ہوگا۔ ہاں ضعیف ہے لیکن بھی آپ کو پتا ہے کہ وجوب یا حرمت کے لیے دلیل جو چاہیے وہ صحیح سند چاہیے، لیکن استحباب اور کراہت میں تسامح کیا جاتا ہے، اس میں ضعیف اگر کوئی سند کے لحاظ سے روایت وغیرہ ہو تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے، لہذا ہم کراہت سے اس کو عمل کریں گے۔ استضعافاً لمستند شرطیت، ہم ضعیف قرار دیتے ہیں کس چیز کو، جو شرطیت کی دلیل ہے، کس چیز کی، اگر شرطیت کی، یعنی جو یہ کہہ رہی تھی کہ بچے کے لیے اور جو مہمان کے لیے اذن صحیح ہونے کے لیے مولا کی، اس کی میزبان کی اور والد کی اذن شرط ہے، وہ کہتے ہیں وہ دلیل کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ وماخذ التحریم، اور تحریم کے لیے اس کو دلیل قرار دیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اما فیہما یعنی کون سے، زوجہ اور مملوک، فیشترط الاذن فلا ینعقد بدونی، بس ان میں شرط اذن، اگر وہ اذن کے بغیر ہو تو روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ ولا فرق بین کون زوج والمولا حاضرین او غائبین، ہم نے کہا کہ زوجہ اور یہ عبد کا روزہ تب صحیح ہوگا جب اذن لے، اس میں فرق نہیں، چاہے ان کے جو مولا اور زوج حاضر ہو یا غائب ہو، اگر اذن نہیں تو روزہ صحیح نہیں۔ ولا بین ان یضعفہ عن حق مولا و عدمی، اس میں بھی فرق نہیں کہ زوجہ اگر روزہ رکھے تو اس کی وجہ سے اس کے زوج کا حق ضائع ہو جاتا، اس میں کمی ہو جاتی ہو، یا جو وہ زوجہ روزہ رکھے لیکن اس کا جو حق پورے طریقے سے ادا ہو جاتا، ان دونوں صورتوں میں یعنی ان کی خدمت وغیرہ صحیح ہوتی۔ اسی طرح غلام بھی، غلام اگر روزہ رکھے تو حق میں کوتاہی ہوتی ہے مولا کے، پھر بھی مکروہ، روزہ صحیح نہیں ہوگا مولا کی اذن کے بغیر، یا روزہ رکھتا ہے لیکن مولا کے جو کام ہے وہ بھی صحیح طریقے سے انجام دیتا ہے، پھر بھی روزہ کیا رکھنا ہوگا، روزہ اگر رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ ولا یعنی فرق نہیں، کیا ہم نے جو کہا کہ غلام کا روزہ مولا کی اذن کے بغیر صحیح نہیں، زوجہ کا روزہ زوج کی اذن کے بغیر صحیح نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں۔ بین ان یضعفہ، کہ ان کو روزہ ضعیف کر دے، ان حق مولا کے حق سے وہ عدمی یا ضعیف نہ کرے، روزہ رکھے لیکن کام جو ہے وہ صحیح کرے، پھر بھی دونوں صورتوں میں روزہ منعقد نہیں ہوگا۔ الثالثۃ عشرۃ یحرم صوم العیدین مطلقا وایام تشریق وهي ثلاثۃ بعد العید لمن کان بمنی ناسکا او غیر ناسکا وقیدہ بعض اصحاب وهو العلامۃ بالناسک بحج او عمرۃ۔ ابھی 13واں مسئلہ جو ہے وہ حرام روزوں کے بارے میں، آسان سا مسئلہ وہ کیا ہے کہ روزے کون کون سے حرام ہے، کہتے ہیں کہ ایام تشریق کے جو روزے ہیں وہ حرام ہیں۔ ایام تشریق 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، کس کے لیے حرام ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، اس شخص کے لیے حرام ہے جو منی میں ہو، چاہے وہ اعمال کے حج کے اعمال انجام دے رہا ہو یا حج کے اعمال انجام نہ دے رہا ہو، لیکن منی میں ہونا شرط۔ لیکن بعض نے کہا ہے کہ یعنی منی میں ہو، اس منی میں ہونے کے ساتھ حج کے اعمال بھی انجام دے رہا ہو تو پھر حرام ہے، ورنہ حرام نہیں ہے، جبکہ شہید اول اور ثانی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، فقط ان کے لیے شرط یہ ہے کہ منی میں ہو تو اس کے لیے حرام ہے۔ تشریق کیوں کہتے ہیں اسے، ایام تشریق کافی ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، تقریباً 5 وجہ ہیں ایام تشریق کے لیے، ایک میں وجہ بیان کرتا ہوں، کہتے ہیں تشریق یعنی تشریق اللحم، ان دنوں میں حاجی قربانی کرتے تھے وہاں پہ، تو ادھر جو فقراء لوگ ہوتے تھے تشریق اللحم یعنی گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سورج کے سامنے رکھ دیتے تھے تاکہ یہ خشک ہو جائے، اسی وجہ سے ان ایام کو تشریق کہا گیا ہے۔
یحرم صوم العیدین مطلقاً، کہتے ہیں کہ عید کے روزے مطلقاً حرام ہیں، و ایام تشریق مطلقاً حرام ہے، یعنی کیا، چاہے شخص منا میں ہو یا منا میں نہ ہو۔ و ایام تشریق، و ایام تشریق کے، ایام تشریق کتنے، وہ ثلاثۃ بعد العید، یعنی عید کے بعد 3 دن، لمن، یہ حرام کس کے لیے، لمن کان بمنا، ناسکن یعنی حج کے اعمال انجام دے رہا ہو، غیر ناسکن حج کے اعمال انجام نہ دے رہا ہو۔ وقیدہ، بعض اصحاب نے اس کو معین کیا حرمت کو، کہ حرمت ہے منا والے شخص کے لیے، لیکن کس صورت میں، بالناس سے، جب وہ منا میں ہو اور حج کے اعمال بھی، بحجن عمر، حج کے اعمال یا عمرے کے اعمال، ونص مطلق، جبکہ نص کیا ہے، مطلق، کیا مطلق، کس لحاظ سے مطلق ہے، ناسک اور عدم ناسک ہے۔ نص میں یہ آیا کہ جو شخص بھی منا میں ہو اس کے لیے 3 دن کے روزے رکھنا حرام ہے، چاہے منا میں، چاہے ناسک ہو یا نہ ہو۔ فتقید یحتاج الی دلیل، ہاں علامہ ہلی نے جو یہ شرط لگائی ہے اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، جبکہ تقید کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ ولا یحرم صومها علی من لیس بمنن اجماعا، کہتے ہیں کہ حرام نہیں روزہ رکھنا علی من، اس شخص پر جو شخص منا میں، کون سے روزے، ایام تشریق کے، اس کو روزے حرام نہیں۔ وَإِنْ أُطْلِقَ تَحْرِيمًا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ كَالْمُصَنِّفِ فِي الدُّرُوسِ فَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَيَّدَ وَرُبَّمَا، دیکھیے آگا، کہتے ہیں کہ بعض نے جو ہے وہ مطلق کہا ہے، کیا مطلق کہا ہے، کہ یہ روزے حرام، ایام تشریق کے روزے حرام ہیں، انہوں نے قید نہیں لگائی، کون سی قید، کہ اس شخص پر حرام ہے بمنا، جو منا میں ہو۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے یہ قید نہیں لگائی، لیکن مراد ان کی کون سی ہے، قید والی ہے، کیونکہ تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی منا میں نہ ہو تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہمیں۔ کب یہ ایام تشریق کے روزے حرام ہو جائیں گے، جب وہ منا میں ہو۔ مصنف نے بھی دروس میں اس طرح کہا ہے، بغیر قید کے ذکر کیا ہے، کیا کہ ایام تشریق کے روزے حرام ہیں، آگے منا والی قید نہیں لگائی، تو شارح کہتے ہیں کہ وہاں پر مصنف کی مراد بھی وہ مطلق نہیں بلکہ کیا ہے، مقید، یعنی ایام تشریق کے روزے اس پر حرام ہے جو منا میں ہے۔ وَإِنْ أُطْلِقَ تَحْرِيمُهَا فِي بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، کہتے ہیں کہ اگرچہ تحریمها یعنی کیا، ایام تشریق کے روزے کو مطلق قرار دیا گیا ہے، بعض عبارت میں مطلق قرار دیا گیا ہے، یعنی کیا، منا کی قید نہیں لگائی گئی، کل مصنف دروس، جس طرح مصنف نے دروس میں اسی طرح ہی کیا ہے کہ منا کی قید نہیں لگائی۔ فَهُوَ مُرَادُ مَنْ قَيَّدَ، فقط ان کی بھی مراد وہی ہے جنہوں نے مقید کیا ہے، یعنی جنہوں نے قید لگائی ہے، مطلق والوں کی بھی مراد وہی ہے، اگرچہ عبارت میں مطلق قرار دیا ہے۔ وَرُبَّمَا لَحَظَ الْمُطْلِقُ أَنَّ جَمْعَهَا كَافٍ عَنْ تَقِييدِ كَوْنِهَا بِمَنًا لِأَنَّ أَكْلَ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ لَا تَكُونُ ثَلَاثَةً إِلَّا بِمَنًا فَإِنَّهَا، اگر دیکھیے گا تھوڑی سی توجہ کریں، یہاں پر ہم نے کیا کہا کہ ایام تشریق کے جو روزے ہیں وہ حرام، ایام تشریق کے روزے حرام ہیں جو شخص کس میں ہو، منا میں، یعنی منا کی قید ہونی چاہیے ورنہ حرام نہیں ہے۔ پھر شہید ثانی نے فرمایا کہ بعض علماء کی عبارت مطلق ہے، مطلق یہ کیا، فقط کہا کہ ایام تشریق کے روزے حرام ہے، منا کی قید یعنی قید نہیں لگائی، ایک قسم کا اعتراض ہے، جبکہ قید لگانی چاہیے۔ اب بھی اسی اعتراض کا مصنف جواب دے رہے ہیں، یعنی ان کی طرف سے عذر پیش کر رہے ہیں، کیا کہ کہتے ہیں کہ دیکھیے منا کے قید کی لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک ایسی چیز موجود ہے عبارت میں خود جس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے منا کی قید لگائی، یعنی لفظ منا نہیں کہا لیکن عبارت میں ایک ایسا لفظ موجود ہے جس سے ہم منا کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی، یعنی ظاہراً سریعاً کہتے تھے منا، یہ نہیں کہا، لیکن بعض الفاظ ایسے موجود ہیں جس سے اس منا والے قید کو ہم لے سکتے۔ دیکھیے کہ کون سا ایام تشریق جو ہے وہ کچھ مثلا اعمال ہوتے ہیں انجام دینا ان تینوں دن میں، جو شخص منا میں ہو اس کے لیے کیا ہے، جو شخص منا میں ہو اس کے لیے ہے کہ ایام تشریق اس کے لیے 3 دن ہوتے ہیں، جو منا میں وہ 3 دن میں کیا کرنا پڑتا ہے، ایک تو قربانی حج کے علاوہ دوسری قربانی ایک مستحب ہوتی ہے جسے اضحیہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ شخص ادھر حاجی ہو یا غیر حاجی، ان کے لیے جو ہم بھی اضحیہ کرتے ہیں، تو وہ اگر شخص حج پر گیا ہوا ہو تو اس کے لیے اسی قربانی جو مستحب ہوتی ہے اس کے لیے 3 دن نہیں، 11ویں 12ویں اور 13ویں۔ جو حج پہ نہ ہو
اور عام یعنی ادھر ہو تو اس کے لیے کتنے دن ہیں؟ 2 دن. اسی طرح عید کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تکبیرات کرنا، جس طرح آپ نے 2 دن مسائل میں پڑھ چکے ہیں کہ عید کے دن جو وہ زور کے بعد جو وہ تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں، یہاں عید کے دوسرے دن. تو جو ایام تشریق میں، ایام اسی حج کے میدان میں ہو، مینا میں ہو، اس کے لیے یہ تکبیرات جو ہے وہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں اور 13ویں تک. جو شخص مینا میں نہ ہو اس کے لیے کتنے دن ہیں یہ تکبیرات؟ 2 دن. مینا والے کے لیے 3 دن یعنی 15 تکبیرات، اور جو مینا میں نہیں ہے اس کے لیے کتنے دن؟ 2 دن. یعنی کتنی تکبیرات ہو جائیں گی؟ 2. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جو شخص مینا میں ہوتا ہے اس کے لیے ایام تشریق 3 دن ہیں، اور جو شخص مینا میں نہیں ہوتا اس کے لیے جو ہے وہ ایام تشریق کتنے ہوں گے؟ 2. اور آپ کو پتا ہے یہاں پر مصنف نے جو عبارت میں بزرگان نے ذکر کیا ہے کہ ایام تشریق کے روز حرام ہے، ایام. اور آپ کو پتا ہے کہ یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام. اور ایام کتنے دن ہونے چاہیے؟ کم از کم 3 دن. اور 3 دن کس کے لیے تشریق ہوتے ہیں؟ جو مینا میں ہو. تو خود بخود یہ ایام کا ذکر کرنا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم کس کے لیے؟ جو شخص مینا میں ہو. اگر غیر مینا کے لیے ہوتا تو وہ ایام نہ کہتا بلکہ کیا کہتا؟ یومان کہتا. ربما لحظ المطلق ان جمعها کاف ان تقیدها کونها بمنن. کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مطلق نے یعنی کیا، جس شخص نے مطلقاً کہا ہے کہ ایام تشریق کے روز حرام ہیں اور قید نہیں، مطلق سے مراد وہ شخص ہے جس نے اطلاق کے ساتھ عبارت لائی. مطلقاً یہ کہا ہے کہ ایام تشریق کے روز حرام ہے، مینا کی قید نہیں لگائی. کیا ہے کہ ربما ان لحظ المطلق ان جمع، اس نے یہ لحاظ کیا ہے ان جمع کس کی؟ ایام کی جمع کافی ہے کس سے؟ ان تقید کون آب، یعنی ایام کہنا کافی ہے اس سے کہ ہم قید مینا ذکر کریں. لأن اقل الجمع 3، کیونکہ اقل جمع کتنا ہے؟ 3 دن. وایام تشریق لا تکون 3 الا بمنن، ایام تشریق 3 دن نہیں ہوتے سوائے اس شخص کے لیے جو فإنها في غیرها یومان لا غیر، جو غیر مینا میں ہو اس کے لیے ایام تشریق کتنے ہیں؟ 2 دن. جس طرح میں نے بیان فرمائے کہ ایام تشریق میں ایک اضحیہ ہے، لیکن غیر مینا میں اس کے لیے 2 دن عید کے بعد اضحیہ کرنا مستحب، تکبیرات بھی اس کے لیے 2 دن جو ہے وہ مستحب. وہ لطیف شارح کرتے ہیں کہ یہ جو نقطہ بیان کیا ہے شہید اول نے بہت ہی لطیف اور جو ہے وہ مفید جو ہے وہ نقطہ ہے. بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں